أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الفرقان کا یہ آخری رکوع ہے اور آخری رکوع کی بھی یہ اخیر کی 6 آیتیں ہیں جس کی تلاوت گزشتہ اتوار بھی کی جا چکی ہے، لیکن تفصیل ہو جانے کی وجہ سے خاصا لمبا وقت ہو چکا تھا، اسی لیے یہ آخری 6 آیتیں بچی رہ گئی تھی اور ان آیتوں میں وہی تسلسل چل رہا ہے عباد الرحمن کی صفات کا۔ اللہ تعالی نے سورۃ الفرقان میں نبوت اور رسالت اور اس کی معنوی اہمیت کا تذکرہ فرمایا، اس طور پر کہ مکے کے منکرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مخالفین تھے ان کے چند اعتراضات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ مثلا وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول برحق ہیں تو ان کے ساتھ فرشتوں کا جلوس کیوں نہیں ہوتا جس کو ہم اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھیں، محسوس کریں اور ہم کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تائید ہو رہی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ رسول برحق ہے تو ان کو بازار میں نکلنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، سودا سلف خریدنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، کھانا تیار کروانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، کھانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ ان کے لیے تو سونے کے ڈلے نازل ہوتے، پہاڑ کے پہاڑ سونے کے ہو جاتے، ان کے لیے تو لاکھوں غلام ہوتے خدمت کرنے کے لیے، اور جنت سے خوان اترتا، ہم اقسام کے کھانے نازل ہوتے۔ ان کی کیفیت تو دوسری ہونی چاہیے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہے تو یہ سادگی کیوں، یہ چھوٹا سا گھر کیوں، ان کے باغات کیوں نہیں ہیں، بڑے بڑے باغات جس میں محل کے محل کھڑے ہوتے اور ان محلات میں وہ زندگی بسر کرتے، یہ کیوں عام انسانوں کی سی زندگی۔ ایسے اعتراضات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا اور ان اعتراضات کی حقیقت کا اللہ تعالیٰ نے جائزہ لیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کا جلوس تو بڑی بات ہے، ایک فرشتے کو بھی دیکھ لو گے تو مصیبت آ جائے گی، ٹھنڈے پسینے چھوٹ جائیں گے، اور وہ دیکھو گے فرشتے کو، وہ وقت دور نہیں ہے تمہارا جبکہ فرشتے آئیں گے تمہاری خبر لینے کے لیے، تم کو پتہ چلے گا فرشتوں کا نزول کس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بالکل پیچیدہ اور مشکل نہیں کہ ایسا محل تیار کر دے جس کی دیواریں سونے کی ہو، چھت چاندی کی ہو، اور جس پر ریشم کے پردے لٹک رہے ہوں، لیکن لازمی بات ہے
اگر یہ دنیا کی عارضی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ اس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے تو بہت سارے غریبوں کے ایمان کا امتحان ہو جائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے کہ لوگ آزمائش میں پڑ جائیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ دارالاسباب ہے، اور دارالاسباب میں سبب کے نتیجے میں ملنے والی چیز انسانوں کو ملا کرے، کوئی اچنبے کی بات نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو، اس کی مشیت ہو، تو اس میں کوئی بعید نہیں کہ سونے کی اینٹیں نازل ہو جائے، لیکن لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو اسوہ دے کر بھیجا، دولت دے کر نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دولت مندی کی طرف بلانے والا بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نذیر و مبشرہ، خوشخبری دینے والا بنا کر، آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ساتھ تائید کا جو معاملہ فرمایا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے ذریعے سے رسول کی تائید فرما رہا ہے۔ یہ کتاب ہے جو دھیرے دھیرے نازل ہو رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، جو آیتیں انسان کے عقل کو اپیل کر رہی ہیں، اور جو آیتیں خود ایک معجزہ ہے۔ ہر آیت کا ہر جز اور آیت کا ہر لفظ وہ معجزہ ہے۔ اور پھر یہ ایک تو آیات کتاب ہے اور ایک آیات کون ہے، کائنات کی نشانیاں ہیں، اور وہ نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مبہوتی تصویریں ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ان نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے زمین و آسمان اور دن اور رات کا تبدیل ہونا، پانی کا برسنا، موسموں کا تبدیل ہونا، یہ ساری چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان پر غور کرو، اور غور کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک قابل غور بات یہ بھی ہے کہ دیکھو اس نے سمندروں کو پیدا کیا تو کس طرح پیدا کیا کہ ایک طرف کھارا پانی، دوسری طرف میٹھا پانی، دونوں پانی آپس میں ملتے نہیں، اور ایسی بہت ساری نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی جن کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام نازل ہو رہا ہے، یہ جو رسول برحق کی دعوت ہے اور تربیت ہے، ذرا سا اس کا جو نتیجہ ہے اس نتیجے پہ بھی تو غور کرو کہ ایک طرف وہ مخالفین ہے، بالخصوص چونکہ سورۃ الفرقان مکی دور کی آیت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں تو ریئیکشن میں بڑی تعداد میں مخالفت کرنے والے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ غور کریں کہ مخالفت کرنے والے کیسے ہیں اور بات تسلیم کر لینے والے کیسے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کر رہے ہیں، دین کو قبول کر رہے ہیں، ان کو فرمایا عباد الرحمن، رحمان کے چہیتے بندے، رحمان کے اچھے بندے، رحمان کے پسندیدہ بندے۔ عباد کا لفظ ارشاد فرمایا کیونکہ بندگی میں انسان کی کامیابی ہے، بندگی میں انسان کی معراج ہے، بندگی میں انسان کی بلندی ہے، انسان کی رفعت ہے، انسان کی ترقی ہے۔ لہذا اصل چیز انسان کی وہ یہ ہے کہ اپنی حقیقت کو سمجھے، اپنے مقصد کو سمجھے، اور وہ مقصد ہے بندگی۔ اور اس کے سلسلے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ پوری صورت اس حقیقت کو ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے کہ آپ اس پوری زبردست قسم کی جو کائنات ہے، یونیورس ہے، اس پہ آپ غور کریے، چپے چپے پہ غور کیجئے، پتے پتے پر غور کیجئے، اور غور کرنے سے یہ پتا چلے گا کہ انسان کا مقصد تخلیق اور کیا ہے، کیوں انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے سلسلے میں بڑی وضاحت کر چکا ہوں کہ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے کام نہیں آتا، اور باقی تمام چیزوں پر غور کر لیجئے وہ انسان کے کام آتی ہے۔ سمندر انسان کے کام آ رہا ہے، ہوائیں انسان کے کام آ رہی ہیں، فضائیں انسان کے کام آ رہی ہے، اور سورج اور سورج کی حرارت اور تپش انسان کے کام آ رہی ہے۔ کون سی اس کائنات کی چیز ہے جو انسان کی منفعت میں اور انسان کی بھلائی میں کام نہ کر رہی ہو؟ لیکن انسان کس کی بھلائی میں کام کر رہا ہے ذرا آپ سوچیے۔
सूरज को इंसान की जरूरत नहीं है, चांद को इंसान की जरूरत नहीं है, जमीन को इंसान की जरूरत नहीं है, बदलियों को इंसान की जरूरत नहीं है, हवाओं को, यहाँ तक के वो दरिंदे जो गोश्त खोर होते हैं, वो जानवर जो गोश्त खाते हैं, वो अगर बिगड़ते हैं तो आदम खोर बनते हैं, वरना इंसान का गोश्त नहीं खाते, वो इंसान का गोश्त नहीं खाते। तो इसके माने है कि इंसान किसी के काम नहीं आ रहा है, ये है इंसान की हकीकत। अब अल्लाह ताला ने फिर ऐसी बेमसरफ मखलूक क्यों पैदा कर दी? इरशाद फरमाया तुम बेमसरफ नहीं हो, तुम बेमसरफ नहीं हो, बल्कि तुम्हारी हकीकत ये है कि इरशाद फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तुम्हारा मकसद तखलीक ये है कि तुम अल्लाह की इबादत करो। जब अल्लाह की तुम इबादत करोगे तो अपनी ड्यूटी अंजाम देने वाले, अपना फरीजा अंजाम देने वाले अल्लाह की इबादत करोगे तो कामयाब तरीन मखलूक, अल्लाह ताला की इबादत करोगे तो तुम अशरफुल मखलूकात, अल्लाह ताला की इबादत करोगे तो सारी मखलूक में तुम मुअज़्ज़ज़ अहम तरीन, और बसा होकर तुम्हारे दर्जे फरिश्तों के से भी बुलंद होते चले जाएंगे। लिहाजा ये तुम्हारा मकसद तख्लीक है, अगर इसको पकड़ लो और समझ लो तो तुम बहुत कामयाब। और अगर इसमें फतूर आ जाए, इसमें कमी आ जाए, और अगर इबादत नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, तो सबसे निकम्मी मखलूक फरमाया कि इंसान, जिसके बारे में इरशाद फरमाया कि जानवरों और चौपायों से भी वो गए गुजरे होंगे, जानवरों से भी गए गुजरे होंगे, गाय बैल वगैरह से भी उनका मकाम फरोतर, क्यों? मकसद तुम्हारा कोई बाकी नहीं रह जाएगा। लिहाजा अल्लाह ताला की मारिफत और अल्लाह ताला की मारिफत और उसकी इबादत, अल्लाह ताला की जो मारिफत पैदा होती है, वो मारिफत उसकी जो कुंजी है, कलीद, वो है अस्माए हुस्ना, और उसमें सबसे मुमताज सिफत है रहमान। लिहाजा फरमाया इबादुर रहमान, रहमान की बंदगी करने वाले। अब रहमान की तशरीह ज़हन में रख लीजिए, बड़ा मेहरबान करम फरमाने वाला, और उसकी रहमतें बहुत ही कसरत से, और उसकी रहमत बारिश के कतरों से कहीं ज्यादा, और उसकी रहमत रेगिस्तान के रेत के दानों से कहीं ज्यादा, वो ऐसा रहमान। और लाज़मी बात है जब इतना बड़ा मेहरबान है तो वो लायक इबादत की है, उसकी ही परस्तिश होनी चाहिए। लिहाजा उसको, उसके चाहने वाले, उसकी इबादत करने वाले, उसकी मारिफत रखने वाले बंदे जब उसकी दावत कबूल कर लेते हैं, उसकी हिदायतों को कबूल कर लेते हैं, और उसकी रसूल की इताअत करने लगते हैं, फरमाबरदारी करने लगते हैं, तो वो कैसे रोए जमीन पर होते हैं, जरा उन पर तुम गौर करो। लिहाजा अल्लाह ताला ने उनकी बहुत सारी सिफात का तज़किरा फरमाया, और उनमें से अक्सर और बेशतर की तशरीह हो चुकी है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने किरदार का तज़किरा फरमाया, अंदाज का, चलन का, कि वो चलते हैं तो कैसे चलते हैं। फरमाया कि वो रोए जमीन पर बड़ी नरमी के साथ चलते हैं। उनका अंदाज ये नहीं होता कि जैसे कि उन्होंने जमीन का सीना चाक कर दिया है और पहाड़ों की बुलंदी की कदर कामत के हामिल हो गए, नहीं, उनका अंदाज बंदगी का होता है। और वो अंदाज कैसा होता है इसकी वजाहत करते हुए मैं अर्ज कर चुका हूँ कि ऐसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे जैसे नशेब की तरफ उतर रहे हों, जैसे किसी बुलंद मकाम से नीचे उतर रहे हों। आपको तजुर्बा होगा कि जब हम किसी बुलंद मकाम से नीचे की तरफ उतरते हैं तो ऑटोमेटिकली फितरी तौर पर हमारा सीना थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकता चला जाता है। ये कैफियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। मरीजाना चालनी थी, बीमारों की तरह महसूस होके कमजोर लालस आदमी चल रहा है। पैर रखते तो पूरी मजबूती के साथ, पैर उठाते तो पूरी अलहदगी के साथ जम कर चलते थे, लेकिन एक फरोतनी होती थी, एक इंकिसारी होती थी। और ये है अल्लाह ताला के दीन का असर, कि अल्लाह ताला के दीन का जो सबसे बड़ा असर पड़ता है वो ये इंसान के अंदर से गुरूर निकल जाता है, तकब्बुर निकल जाता है, मैपर निकल जाता है। वो अपने आप को बड़ा इस्माइल खानी समझता, और अपने आप को अल्लाह ताला का हकीर सा बंदा समझता है, और इस बंदगी का एहसास उसकी चलन पर भी पड़ता है, उसके चलने के अंदाज पे भी पड़ता है। लिहाजा यहाँ से अल्लाह ताला ने गुफ्तगू शुरू की कि आप अगर बाहर से देखना चाहते हो मुस्लिम सोसाइटी को,
یا آپ کہہ لیں کہ پورا کامل ایمان مسلم فرد کو، ایک انڈیویجول کو باہر سے کمیونٹی انسانوں کی دیکھ رہی ہے. سب سے پہلے دیکھا گھر سے وہ برآمد ہوا، دروازے سے نکلا تو سب سے پہلی چیز جو نظر آئی اس کی چلن، اس کے چلنے کا انداز بڑی سنجیدگی کے ساتھ، وہ جھکا جھکا نگاہیں اس کی جھکی ہوئی، اور ابھی آگے آ رہا ہے لایابی چیزوں کو نہ دیکھتا ہوا، ادھر ادھر اور بیکار کی چیزوں میں نہ الجھتا ہوا، ایک وقار کے ساتھ وہ چلتا ہے. اور دوسرے یہ کہ جب وہ چل پڑا اور آگے نکلا تو پھر لازمی بات ہے یہ دنیا تو خلط ملط، اس میں لوگ ہوں گے، بہت سارے لوگ ملیں گے اور آمنا سامنا ہوگا، بہت سارے لوگ الجھنے کی کوشش کریں گے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ طیش میں آنے والے نادان جب اس سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مارے جوش کے آستین چڑھا کر منہ سے تھوک اڑاتے ہوئے میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا یہ نہیں کہتا، وہ یہ کہتا ہے قال سلاما، سلامتی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ، خیر کا معاملہ فرمائے، بلا وجہ میں جھگڑنا نہیں چاہتا، بلا وجہ میں لڑنا نہیں چاہتا ہوں، الجھنا نہیں چاہتا ہوں، اپنی راہ لیتا ہے. یہ بڑی قربانی کی بات ہوتی ہے. دیکھیے اگر ہمارا قصور ہو اور ہم کو کوئی ٹوک رہا ہو اور اس پہ خاموش ہو جانا، یہ تو معمول کی بات ہے، لازمی بات کی غلطی ہوئی اور غلطی پر کسی نے ٹوکا، لیکن قصور میرا نہیں ہے، غلطی میری نہیں ہے، میں اپنے کام سے کام رکھا ہوا ہوں اور لوگ مجھ سے الجھ رہے ہیں اور برا بھلا کہہ رہے ہیں. اس موقع پر خاموشی کے ساتھ اپنے کام سے کام رکھنا، یہ انسان کا یہ وہ سیلف کنٹرول ہے جو بڑی تربیت کے بعد پیدا ہوتا ہے، بڑی تربیت کے بعد پیدا ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ خود اعتمادی کی کیفیت، اپنے آپ پر قابو رکھنے کی کیفیت اس معاشرے میں پیدا کر دی تھی جس معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں میان سے تلواریں نکل پڑتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی صحابہ کی، جو دھیرے دھیرے اس سانچے میں ان کو ڈھال دیا کہ پھر وہ الجھنے والے نہیں تھے. جزیرت العرب میں امن و امان کی کیفیت ہو گئی تھی. کئی دو مسلمان لڑتے ہوئے بہت ہی کم ملتے، اگر لڑتے ہوئے ملتے بھی تو پھر وہ اس بنیاد پر آپس میں اختلاف کرتے کہ یہ سمجھتے کہ میں حق پر ہوں اور یہ صاحب یہ باطل اور غلط جا رہے ہیں، لہذا دین حق کے لیے وہ آپس میں اختلاف کرتے، ورنہ آپسی مسائل میں ہرگز وہ اختلاف نہ کرتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ کیفیت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور یہ تربیت جو قرآن پاک ہماری کرنا چاہ رہا ہے، یہ تربیت ہمارے اندر آ جائے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ سوسائٹی ہم کو عجیب و غریب نگاہوں سے حیرت زدہ ہو کر دیکھے گی، متاثر ہو کر دیکھے گی کہ الجھتے نہیں، جھگڑتے نہیں، لڑتے نہیں ہیں. تیسری بات ارشاد فرمائے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. تھک کر سو جانا تو ہر عام انسان کا معمول ہے، لیکن مومن کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. جب رات ہو جاتی ہے تو وہ کچھ رات کا حصہ اپنے پروردگار کے لیے بھی وقف کرتا ہے، جس میں وہ سجدے کرتا ہے، قیام کرتا ہے، جس میں وہ کھڑا ہوتا ہے، مولا کو یاد کرتا ہے، وہ اس کے دربار میں گر پڑتا ہے، مولا کی یاد میں روتا ہے اور اپنے دن بھر کے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اللہ جہنم کے عذاب سے بچائیے. اس کی ساری ایکٹیویٹیز، اس کا مقصد حیات، دن بھر کی سرگرمیاں، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ چھوٹی موٹی دنیاوی کامیابی مل جائے، بلکہ اس کی ساری سرگرمیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پروردگار کی خوشنودی حاصل کرے، عذاب جہنم سے چھٹکارا حاصل کرے اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائے. یہاں اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو یہ ارشاد فرماتا والذین یقولون ربنا آتنا جنت، کہ وہ جو کہتے کہ اللہ ہم کو جنت عنایت فرما. لیکن یاد رکھیے وہ دعا بالکل صحیح ہوتی اور ہم کو حکم بھی ہے کہ ہم یہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہم جنت کی نعمتیں مانگے. یہ اس بات کا حکم ہے، اس بات کی تربیت کی گئی اور اس میں کسی قسم کی کوئی قواعد نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں جو دعا کا تذکرہ کیا وہ مومن کی یہ دعا کہ اللہ عذاب جہنم سے بچا لے.
ایک نگیٹو قسم کی دعا ہے کہ جس میں بچانے کی دعا کی گئی، عطا کرنے کی دعا نہیں ہے۔ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ اگر یہاں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا کہ وہ بندے مومن جو اپنی دعاؤں میں کہتا ہے اللہ جنت فردوس عطا کرے، تو آپ ذرا دیکھیں گے وہاں پہ ایک طرح سے اپنے کاموں کا عوض مانگنے کا ایک ایسا انداز ہو جاتا ہے جیسے کہ ایک مزدور اپنی مزدوری کو حق سمجھ کے مانگتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بری بات نہیں ہے، لیکن نزاکت کو ہم سمجھیں۔ بندگی سے میل کھانے والی چیز، بندگی سے سوٹ کرنے والی چیز یہ ہے کہ انسان اپنی ساری کوششوں پر گھبراتا ہوا یہ کہے کہ اللہ اس کو پتہ نہیں آپ قبول کریں گے بھی نہ کریں، لہذا اللہ کم سے کم اتنا ہو عذاب جہنم سے آپ مجھے بچا دیجئے۔ جہنم میں جن لوگوں کو جھونک دینے والا ہے تو ان میں ہم کو آپ نہ کرے، عذاب جہنم سے ہم کو بچا لے۔ بندگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ المؤمنون میں بھی یہ بات ارشاد فرمایا کہ بندگی یہ ہے کہ انسان اپنی عبادتوں پر، انسان اپنی اطاعتوں پر، انسان اپنے تقوی پر، انسان اپنی پرہیزگاری پر وہ اترا کر اللہ تعالیٰ سے غرور کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اجر مانگے۔ نہیں، یہ نہیں ہے بندگی۔ بندگی یہ ہے کہ بندہ اپنی عبادتوں کے بعد، بندگی یہ ہے کہ بندہ اپنی ساری کوششوں کے بعد، جدوجہد کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں رو دے اور کہے پتہ نہیں میری عبادتیں بھی قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ناقص عبادتیں یہ قابل قبول قرار پائے گی بھی کہ نہیں قرار پائے گی، یہ ڈر انسان کو، انسان کے اندر جو تواضع انکساری پیدا کرتا ہے، یہ خوف قبول ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، یہ انسان کے اندر جو انکساریت پیدا کرتا ہے، اس سے صحیح معنوں میں یہ عباد الرحمان کی سوسائٹی وجود میں آتی ہے۔ لہذا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی دعا کا تذکرہ کیا کہ دن بھر کی کوششوں کے باوجود، رات میں تہجد ادا کر لینے کے باوجود وہ اپنے اعمال پر مغرور نہیں ہوتے، غرہ نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ وہ ابراہیم جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو جوخم میں ڈالا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نوجوانی میں ان کو کپڑے اتار کے آگ میں پھینکا گیا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نئے شادی شدہ جوڑا، ان کو گھر سے نکال دیا گیا، وطن سے نکال دیا گیا، شہر سے جلا وطن کر دیا گیا۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے زمانے کا وہ رواج تھا کہ ہوٹلوں میں کہیں کمرہ لے لیا ہوگا، نہیں، اس زمانے میں مسئلہ یہ کہ آبادی سے نکال دیا گیا تو کہیں بھی ڈاکو لوٹ سکتے ہیں، کہیں بھی دشمن کاٹ کے پھینک سکتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ اس عالم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے، کتنے مہینے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سفر میں لگا دیے، تب کہیں عراق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین پہنچے اور الخلیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیام کیا تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ مکہ مکرمہ چلے جاؤ۔ تو حضرت اسماعیل کو لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے، حکم ہوا بیوی بچے کو چھوڑ کر واپس ہو جاؤ، واپس ہو گئے، حکم ہوا کہ پھر جاؤ، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے، اپنے بچے کو دیکھا 7-8 سال کا ہو گیا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، حکم ہوا اس کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس فرزند کی گردن پر چھری رکھ دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب تم نے جبکہ خاندان کی محبت کو قربان کیا، وطن کی محبت کو قربان کیا، اولاد کی محبت کو قربان کیا، تو تم اب اللہ کے خلیل قرار پاتے ہو۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اے ابراہیم اب آپ کھڑے ہو جائیے اور اپنے بیٹے کو لے کر میرے گھر کی تعمیر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرم کی تعمیر کر دی، اور حرم کی جب دیواریں بلند ہو گئی تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام صحن حرم میں ہاتھ پھیلاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ اے اللہ آپ کے حکم کی اطاعتوں کے بعد، فرما برداریوں کے بعد، ہجرتوں کے بعد، قربانیوں کے بعد، بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دینے کے بعد تیرے گھر کی میں تعمیر کر دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں کہتے۔ کیا کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ اگر آپ قبول کر لیں تو یہ باعث شرف ہے۔ بندگی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں
کہ اے اللہ یہ میری ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے، یہ آپ کے حکم کی اطاعت کرنے کی کوشش ہے، اگر آپ قبولیت سے اس کو شرف دے دیں تو یہ میرے لیے بہت بڑی کامیابی کی بات ہوگی۔ یہ بندگی انسان کے اندر آئے کہ وہ اپنا حق نہ سمجھے کہ اپنی نمازوں کے بعد، اپنے روزوں کے بعد اور اپنی زکات کے بعد اور اپنی عبادتوں اور ریاضتوں کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے گویا مزدوری لینے کے لیے لڑ رہا ہو، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ تو ایسا قادر مطلق ہے، چاہے تو سب چیزیں ریجیکٹ کر دے، وہ اگر قبول فرما لیتی ہے ہمارے لیے اعزاز ہے۔ یہ بندگی کی کیفیت ہو، یہ فروتنی ہو، انکساری ہو، عاجزی ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی کیفیت کو دکھانے کے لیے جو دعا یہاں بیان فرمائی وہ یہ کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسئلے میں پوچھا تھا، سورۃ المؤمنون کی آیت کی تفسیر میں پوچھا تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے وہ بندے جو کرنا ہے کرتے ہیں اور اس کے بعد روتے گھبراتے ان کے دل کپکپاتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول کیا اس سے مراد یہ ہے کہ چوری کرنے کے بعد، سینہ زوری کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد جن کے دل گھبراتے ہیں؟ تو کہا نہیں، ایسا نہیں ہے صدیق کی بیٹی، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد وہ روتے ہیں کہ نماز بھی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، روزہ رکھ لینے کے بعد کب کپاتے ہیں کہ روزہ قبول ہوگا بھی کہ نہیں، حج کرنے کے بعد وہ گھبراتے ہیں کہ حج اللہ تعالیٰ کے پاس قابل ہے، قبول قرار پایا بھی کہ نہیں۔ یہ کیفیت جو پیدا ہوگی تو لازمی بات ہے بندہ اللہ کے دربار میں یہی گزارش کرے گا کہ پروردگار ناکامی کا منہ مجھے نہ دکھائیں، ناکامی سے میری حفاظت فرمائے اور عذاب جہنم جو ہے اس عذاب جہنم سے میری حفاظت فرمائے، کیونکہ ان عذابها کان غراما، اور بڑا عجیب و غریب عذاب ہے، چبٹ جاتا ہے۔ انها ساءت مستقرا ومقاما، بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری رہنے کی جگہ ہے۔ مستقر عارضی، مستقر دائمی رہنے کے ٹھکانے کو کہتے ہیں، مقام عارضی ٹھہراؤ کی جگہ کو کہتے ہیں۔ دونوں اعتبار سے جہنم بہت بری جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، رحمان کے اچھے بندے، پیارے بندے، ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ حد سے زیادہ آگے بڑھ کر اسراف کرتے ہیں، اور نہ ہی ہاتھ روکتے ہیں، بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کی خرچ کرنے کی صفت میں بڑا اعتدال پایا جاتا ہے۔ وہ کان بین ذلک قواما، اعتدال کے ساتھ جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرتے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں نہیں خرچ کرتے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کبھی کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، کسی سے مدد نہیں طلب کرتے، ان کو ضرورت نہیں ہے کہ علم کسی اور دل سے لے، ان کو ضرورت نہیں ہے کہ دولت کسی اور سے مانگے، صحت کسی سے مانگے، شفا کسی سے مانگے، اولاد کسی سے مانگے۔ ان کے لیے تو سب کچھ ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی پروردگار کے سجدے میں ہے، ایک ہی دربار ہے، ایک ہی دہلیز سے، ایک ہی دروازہ ہے جس پہ وہ سر ٹیکتے ہیں، اور وہ اپنے مولا سے پکارتے ہیں، اپنے مولا سے لیتے ہیں۔ بڑی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کرتے ہیں، چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اتنی چھوٹی چیز کی مثال دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوتے کا تسمہ، ڈوری بھی اگر جوتے کی مجھے مانگنی ہو تو میں اپنے مولا سے مانگوں گا، اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا، مجھے کسی اور سے کیا لینا دینا۔ تو ہاتھ پھیلاتے ہیں صرف پروردگار کے سامنے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا یہ انسان کی بلندی ہے، غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا یہ انسان کی ذلت ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، اس چیز کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ انسان اپنے پروردگار، اپنے مولا کا بندہ بنے۔ لازمی بات ہے ہم سوچیں کہ معمولی سی چیز، بہت موٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ اگر کسی کا جانور ہے اور اس کا وہ چارہ کھاتا ہے اور 24 گھنٹے اس کی حفاظت میں رہتا ہے، لیکن اس کا دودھ کوئی اور نکھار کر لے جاتا ہے تو اس جانور کو اپنے گھر پر کیوں رکھے گا؟ تو لازمی بات ہے وہ جانور جس کی جان بھی اس کی دی ہوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، جس کا چارہ بھی انسان کا نہیں بنایا ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ، لیکن انسان اپنا حق ملکیت کیسے اصول کرتا ہے؟ اب آپ سوچئے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا
اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری نعمتیں اور صلاحیتیں دی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ملکیت ہے کہ اللہ کے دربار کے سوا کسی اور دربار میں حاضری نہ دیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ نہیں قتل کرتے کسی معصوم جان کو ہاں مگر یہ کہ اگر قتل کرنا حق پر ہو۔ تین موقع ایسے ہوتے ہیں جس میں اسلام میں کسی انسان کا خون جائز ہو جاتا ہے، مباح الدم جس کو کہتے ہیں۔ ویسے ہمارے یہاں تو اب موجودہ دور میں ایسی جاہلیت طاری ہو چکی ہے کہ جہاں مولانا سے اختلاف ہوا تو مولانا سامنے والے کو مباح الدم تصور کرنے لگتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین میں صرف تین موقع ایسے ہیں جبکہ کسی انسان کا خون کرنا جائز ہوتا ہے، اور وہ بھی انسان کو نہیں، حکومت کو۔ حکومت کے لیے یہ جائز ہوتا ہے، حکومت کے لیے یہ گنجائش ہوتی ہے کہ وہ سزا دے قتل کی۔ وہ کون سے تین موقع ہیں؟ ایک مرتد ہو جانا، مرتد کہتے ہیں دین سے پھر ہو جانا، کافر ہو جانا، اسلام قبول کر لینے کے بعد دوبارہ کافر ہو جانا۔ اس موقع پہ ایک انسان اگر ارتداد کرے تو اس کے لیے یہ سزا عدالت تجویز کر سکتی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ نمبر دو، وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے اور اس کا ثبوت چار گواہوں کے ذریعے سے اسلامی عدالت کو مل جائے، تب اسلامی عدالت کو حق ہوتا ہے کہ وہ اس کو سنسار کرتے ہوئے قتل کرنے کی اجازت دے۔ نمبر تین، وہ قتل کرے اور قتل بھی قتل عمد ہو، جان بوجھ کے وہ قتل کرے اور قتل کرنے پر پوری گواہی ہو جائے، ثبوت مہیا ہو جائے اسلامی عدالت میں، تو جج کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو قتل کرنے کا، قصاص کے لیے اس کو قتل کرنے کی اجازت دے۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیے، اس میں یہ ساری شکلیں، یہ سارے فیصلے لازمی نہیں ہیں، اس میں معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ معاف مثلا کسی قاتل کا ثبوت پوری طرح مل چکا ہے، یہی قاتل ہے، لیکن جو مر گیا مقتول جو ہے اس کے خاندان والے یہ کہتے ہیں کہ اس کا خون معاف کرتا ہوں، تو اس کا خون معاف ہو جائے گا، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یا اس کے خاندان والے، مرنے والے کے خاندان والے، مقتول کے خاندان والے یہ کہتے ہیں کہ ہم کو پینلٹی دے دی جائے، 10-20 لاکھ روپے دے دیے جائے، ہم اس کے عوض اس کو معاف کر دیں گے، تو ان کو حق بنتا ہے کہ خوبہ لے کر، دیت لے کر وہ معاف کر دیں۔ اس کی مقدار ہے، اس کی تفصیل ہے، لہذا وہ معاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ قتل کرنا بھی اسلامی عدالت پر لازمی تنہا ایک فیصلہ نہیں ہے، اور بھی فیصلے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ بھی جج لے سکتا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ یہ تین صورتوں کے سوا کسی صورت میں قتل نہیں کیا جائے گا، لہذا اللہ تعالیٰ نے الا بالحق کہہ کر یہ اسلامی عدالت کو اختیار دیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی شریعت کی روشنی میں وہ شخص موجب قتل ہے تو الگ بات ہے، بصورت دیگر کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، جان نہیں لی جائے گی۔ یہ ہے شرک کے بعد قتل کا تذکرہ۔ تیسری چیز، ولا یزنون، زنا ہرگز نہیں کرتے، اور زنا کی بڑی تفصیل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو زنا کا آغاز ہو جاتا ہے آنکھوں سے، فرمایا کہ بے حیائی کے منظروں کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور اس کی طرف آگے بڑھنا یہ پیر کا زنا ہے، اور غلط چیز کو چھو لینا یہ ہاتھ کا زنا ہے، اور آخری درجے کا جب زنا انسان اس کا ارتکاب کرتا ہے تو جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کا خون حلال ہو جاتا ہے، اس کو قتل کرنا حلال ہو جاتا ہے اپنی شرطوں کے ساتھ، اور وہ اسلامی عدالت میں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے انڈیویجولز کبھی فیصلہ نہیں کر سکتے اسلام میں، افراد کبھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چور کو میں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور وہ سونا لے کے بھاگ رہا تھا، لہٰذا اسلامی شریعت کے مطابق وہ چور ثابت ہو گیا تو میں ہاتھ کاٹ دوں، یہ بالکل اجازت نہیں ہے۔ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اللہ والا کیوں نہ ہو، وہ اسلامی سزا جاری نہیں کر سکتا، اسلامی عدالت کر سکتی ہے۔ اسلامی عدالت میں معاملہ جائے گا، جج جائزہ لے گا، قاضی جو ہوگا وہ جائزہ لے گا اور وہ سزا جاری کرے گا۔ لہذا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شرک نہیں کرتے اور قتل نفس نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے، یہ تینوں گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک درجے کا رکھا، شرک، قتل، زنا۔ اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ارشادات میں ان تینوں گناہوں کا ایک ساتھ تذکرہ فرمایا کرتے تھے
کہ یہ تینوں گناہ ایک درجے کے ہیں. مشرک ہو جانا، اللہ سے برگشتہ ہونا اور غیر اللہ کے دربار میں حاضر ہونا وہ ویسے ہی ہے جیسے کہ زنا کرنا، اور زنا ویسے ہی ہے جیسے قتل کرنا. یہ تینوں گناہ مسلمان کے نزدیک انتہائی شدید ہوتے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَف لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں گناہ میں سے کسی کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے جو پنشمنٹ کا تذکرہ، سزا کا تذکرہ فرمایا تین طرح کی. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، نمبر ایک ذلیل اور رسوا کر کے گناہگار کر کے اس کو پھینک دیا جاتا ہے. نمبر دو یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت تک ذلت کے عذاب سے دوچار رہے گا. قیامت کے دن عذاب دگنا کر دیا جائے گا، ڈبل کر دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، تیسرے یہ کہ ذلت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے وہ عذاب میں پڑا رہے گا. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. ہاں بس اگر گنجائش ہے تو بس یہ کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس وقت تک جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل نہ جائے. قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، اور ہماری انفرادی زندگی میں توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو نہ دیکھ لیں. جب نظر کے وقت فرشتے روح قبض کرنے کے لیے نظر آ جائیں گے تب توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے توبہ قبول نہیں ہوگی. اور توبہ کر لینے کے بعد پھر ایمان آ جائے، اور توبہ کر لینے کے بعد فکر بھی تبدیل ہو جائے، نظریہ بھی تبدیل ہو جائے، اور ساتھ ساتھ عمل بھی تبدیل ہو جائے. وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، تو پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے. لازمی بات ہے فکر میں بھی تبدیلی نہیں، نظریے میں بھی تبدیلی نہیں، اعمال میں بھی تبدیلی نہیں، تو وہ توبہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جس نے توبہ کی اور عمل میں بھی تبدیلی پیدا کری، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اس نے سچی توبہ ہے، حقیقت میں توبہ اس کی توبہ ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. جھوٹی گواہی بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے. جھوٹی گواہی سے بڑی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں. جھوٹی گواہی سے ملکیت تبدیل ہو جاتی ہے، مالک کون تھا کسی اور کو مالک بنا دیا گیا. جھوٹی گواہی سے قاتل وہ قتل کی سزا سے چھٹکارا پا کے گھومتا پھرتا ہے. جھوٹی سزا سے مظلوم کو فریاد رسی نہیں ہوتی، اس کا حق نہیں ملتا. جھوٹی گواہی سے کبھی کبھی نسب تبدیل ہو جاتا ہے، کسی کا بیٹا کسی کا کہلاتا ہے، کسی کی اولاد کسی کی ہو جاتی ہے. تو جھوٹی گواہی جو معاشرے میں برائی پیدا کرتی ہے، اتنے برے نتیجے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے دراز فرما ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول ذرا بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں ارشاد فرما دیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہ میں تم کو بتا دوں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا. اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے، دراز کے ٹیکا لیے ہوئے آرام فرما رہے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے اس سہارے کو چھوڑ کر اٹھ بیٹھے اور پورے دن اس کے ساتھ چوکنا ہو کر ارشاد فرمایا وشہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوکنا ہو کر یہ اشارہ فرمایا کہ یہ گناہ بہت برے اثرات مرتب کرتا ہے. جھوٹی گواہی ہمارے معاشرے میں نفرتیں پیدا کرتی ہے. لازمی بات ہے ایک مظلوم ہے بیچارہ، مثال کے طور پر جھوٹی گواہی کی وجہ سے اس کا حق اس کو نہ ملا، اب وہ گواہ کے بھی خلاف ہو گیا، جس نے حق مانگا اس کے بھی خلاف ہو گیا، عدالت کے خلاف ہو گیا، فیصلہ کرنے والے کے خلاف ہو گیا. دل میں اس کے نفرتیں ہیں، جب موقع ملے گا وہ اس سے انتقام لے کر رہے گا. کتنی برائیاں پیدا ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین لا یشهدون الزور، رحمان کے نیک بندے کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں. اور گواہی کا جب تذکرہ آ ہی گیا ہو تو یاد رکھیے گواہی کا مفہوم اتنا نہیں ہے اسلام میں کہ عدالت میں کھڑے ہو کر وہ کسی مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہوئے کہیں کہ جو کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا. اتنا ہی مفہوم نہیں ہے، یہ ایک شکل ہے.
جھوٹی گواہی اس وقت بھی ہوتی ہے جب ہم کسی کی جھوٹی تعریف کرتے ہیں. جھوٹی گواہی اس وقت بھی ہوتی ہے جب ہم کسی کا جھوٹا تعارف کرا کے رشتہ لگاتے ہیں. آگے تو وہ لوگ بھگتتے رہیں گے ہم نے جھوٹا تعارف کرا دیا, جھوٹ بولا ہم نے اور کہا کہ یہ جگہ قابل اطمینان ہے, یہ رشتہ نیک رشتہ ہے, اچھا رشتہ ہے, خوشی کے ساتھ دونوں فریق زندگی بسر کریں گے. جھوٹ بول کے ہم نے رشتہ کرا دیا, اس میں معصوم تو پٹتا رہے گا, سسکتا رہے گا, تڑپتا رہے گا. جھوٹی گواہی وہاں بھی ہوتی ہے جبکہ ہم کسی کے نمبرات دینا ہو تو اس کو کم نمبر دے دیں یا اس کو زیادہ نمبر دے دیں. 60 نمبر کا مستحق تھا, اس کو 80 دے دیا, یہ جھوٹی گواہی ہے. اس کے ساتھیوں کا حق پا. 60 نمبر کا مستحق تھا, 40 نمبر ہم نے دیا, ہم نے اس پہ ظلم کیا, اس کے مقام کو ہم نے گرا دیا. جھوٹی گواہی ہماری اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے مقامات پر ہمارے سامنے آتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رحمان کے نیک بندے کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے, وہ حق بولتے ہیں, سچ بولتے ہیں. ارشاد فرمایا کونوا قوامین بالقسط, ہمیشہ یاد رکھو انصاف پر رہو, سچی بات کہو. یہاں تک کہ فرما تمہارے رشتہ داروں کو نقصان ہو رہا ہے سچ بات کہو, اور تمہارے دشمن کو فائدہ ہو رہا ہے سچ بات کہو. ہمیشہ بات سچی کہو, گواہی سچی دو. اس کی بڑی اہمیت ہے, لہذا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین لا یشهدون الزور, اور زور کی تشریح کرتے ہوئے اور بھی بہت ساری چیزیں بات کہی گئی. مثلا یہ بھی کہا گیا کہ گندی چیزوں کی وہ گواہی نہیں دیتے, غلط چیزوں میں وہ حصہ نہیں لیتے, کیونکہ کوئی اگر غلط تحریک میں حصہ لیتا ہے تو بسا اوقات لوگوں کو یہ تاثر دیتا ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آگے چل کے کوئی فائدہ ہو تو وہ مل جائے, دوسروں کا فائدہ ہو تو کام کرا دوں. لیکن یاد رکھیے کہ اگر کسی چیز میں ہم حصہ لے رہے ہیں تو اس کے معنی ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے, یہ کام اچھا ہے, لہذا اس تحریک کو ہم تقویت پہنچا رہے ہیں اور جھوٹی گواہی دے رہے ہیں. اسی لیے مفسرین نے اس کی بڑی لمبی تشریح کی کہ ہر ناجائز کام میں حصہ لینے کو جھوٹی گواہی سے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان والا بندہ, وہ جو رحمان کا نیک عبادت گزار بندہ ہے, وہ کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتا. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, ارشاد فرمایا اور جب کبھی یہ رحمان کے بندے لایانی باتوں سے گزرتے ہیں تو بہت ہی شریفانہ انداز میں گزر جاتے ہیں. لایانی باتیں اللہ اس کے معنی ہوتے ہیں جس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا ہو, نتیجہ نہیں برآمد ہوتا ہو, بیکار کے وقت برباد کیا جا رہا ہو, میلے کھیلے لگے ہوئے ہیں, تماشے ہو رہے ہیں, بندر کو نچا رہا ہے وہ ڈگڈگی بجاتے ہوئے وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزوں میں وہ حصہ نہیں لیتے. اگر گزر جائیں بہت شریفانہ انداز میں گزرتے ہیں. ایک صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ جا رہے تھے, راستے میں گانا ہو رہا تھا, گویے گانا گا رہے تھے, تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنی رفتار قدرے تیز کر دی اور نگاہیں جھکا کر تیزی کے ساتھ وہاں سے نکل پڑے, 1 منٹ کے لیے رکے نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصبح ابن ام مکتوم کریمن, کہ عبداللہ ابن مسعود شریف ہو گئے, کریم بن گئے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا مروا باللغو مروا کراما, جب کوئی ان لایانی باتوں میں حصہ نہیں لیتا تو اس کی شرافت کی دلیل ہے, اس کے وقار کی دلیل ہے, اس کی سنجیدگی کی دلیل ہے. لہذا جہاں کہیں گانا کھانا ہو رہا ہو, میلے ویلے ہو, لوگ جمگٹا لگائے ہوئے بیکار چیزوں میں وقت برباد کر رہے ہوں, تو مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ دامن جھاڑ کے آگے نکل جاتا ہے, اس میں وقت برباد نہیں کرتا, اس میں حصہ نہیں لیتا. جہاں تماشا لگا وہاں کھڑے ہو گئے, اس کے معنی یہ کہ اپنے وقت کی قیمت کا احساس نہیں ہے. جہاں تماشا ہو رہا ہے اس میں حصہ لینے لگے اور ہر آگ میں اپنا ہاتھ تاپنے لگے, تو اس کے معنی یہ کہ انسان کو خود اپنی اہمیت کا احساس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یاد رکھو اذا مروا باللغو, رحمان کے جو اچھے بندے ہوتے ہیں عبادت گزار, ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ لایانی اور فضول باتوں سے جب گزرتے ہیں تو بہت ہی تیزی کے ساتھ, شرافت کے ساتھ, وقار کے ساتھ, بغیر اس میں الجھے ہوئے گزر جاتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے لغون کا لفظ ارشاد فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لایانی لفظ سے اس کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کے ایمان کے مکمل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں میں نہیں الجھے، بیکار چیزوں میں نہ الجھے جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کوشش ہے اور اس میں وقت لگ رہا ہے، تو وہ کوشش آپ کریں گے اس وقت جبکہ اس کا نتیجہ برآمد ہوتا ہو، آپ کی صحت کو ہو رہا ہے، آپ کے بچوں کو ہو رہا ہے، آپ کی سوسائٹی کو، کسی کو کوئی رزلٹ مل رہا، ٹھیک ہے، وہ لایانی نہیں۔ لیکن جس وقت نہ کسی سامنے والے کا فائدہ نہ خود اپنا شخصی فائدہ، بیکار کی چیز ہے اور اس میں لگے ہوئے ہیں اور اس میں پھنسے ہوئے ہیں، وقت برباد کر رہے ہیں، تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بجائے تم اللہ کا ذکر کرو، اس کے بجائے تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرو، عبادت کرو، اپنے وقت کو قیمتی جانو۔ لہذا فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور جو جب برائی سے، بے معنی چیزوں سے، لایانی چیزوں سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جب کبھی ان کو پروردگار کی آیتیں یاد دلائی جاتی ہے تو وہ اندھے اور بہرے بن کر اس پر نہیں گر پڑتے ہیں، شعور کے ساتھ اس کو سنتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرے اسلوب میں سورۃ الانفال میں بیان فرمایا، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کا عالم یہ ہوتا ہے وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اللہ کی آیتوں کی جب تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل نرم پڑتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے ایمان والوں کی خصوصیت۔ اور جو ایمان سے محروم ہے وہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کو سن کر اللہ کی نشانیوں کا اس کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اندھوں اور بہروں کی طرح گرتے ہوئے گزر جا رہے ہیں۔ لم یخروا، گرنے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ اندھا اور بہرا لڑکھڑاتا ہوا، اوندھے منہ گرتا ہوا جس طرح آگے بڑھتا ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے کہ فرمایا کہ رحمان کے بندے پروردگار کی آیتوں سے اس کیفیت کے ساتھ نہیں گزرتے، وہ شعور کے ساتھ گزرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، قدم ان کے ٹھٹک جاتے ہیں، وہ رکتے ہیں، وہ غور کرتے ہیں، وہ تدبر کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، ان کے دلوں پر اثر پڑتا ہے، وہ معنوں کو قبول کرتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہوتی ہے۔ واللہ تعالیٰ کی آیتوں کو وہ پوری اہمیت دیتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں جو اس کا تقاضا ہے، اور اندھوں اور بہروں کی وہ زندگی کبھی بسر نہیں کرتے۔ اور رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ ان کو جہاں اپنی فکر ہوتی ہے وہیں خاندان کی فکر ہوتی ہے، کنبے کی فکر ہوتی ہے، آل اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اس آیت میں تین چیزیں قابل غور ہیں، تین چیزوں پر آپ غور کیجئے۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے دعا نقل کی جو یہ پروردگار کے دربار میں کہتے ہیں، والذین یقولون ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا، ہماری اپنی بیویوں اور ہماری اپنی نسل کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ دیکھیے دعا کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کیا، دعا کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے جب کیا ہے تو ذرا آپ سوچئے کہ دعا جو ہے ایک ایسی جذباتی چیز ہے جو آخری درجے کے اٹیچمنٹ کو بتاتی ہے، آخری درجے کے لگاؤ کو بتاتی ہے۔ دعا کس کے لیے کرتا ہے انسان، کس موقع پہ کرتا ہے؟ دلی لگاؤ جب ہوتا ہے دعا۔ اگر دلی لگاؤ نہیں ہے تو سامنے حجت پوری کرنے کے لیے بات کہہ دی، بازار میں آپ نے کسی سے کوئی اچھی بات کہہ دی، ایک صاحب آئے انہوں نے کچھ مشورہ دیا، آپ نے مشورہ دے دیا، چلتا کر دیا ان کو، ایک دوست آئے ان کو چائے پلا دی، بات چیت کی، ہنس بول کے ان کو فارغ کر دیا۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جس کو آپ علیہ صلیح کہہ سکتے ہیں، معمولی تعلقات۔ لیکن اگر آپ رات میں تہجد میں کسی دوست کے لیے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کر رہے تو یہ تو آخری اٹیچمنٹ ہے آپ کا، یہ گہرینہ محبت ہے، گہری محبت ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جب یہاں دعا کا تذکرہ فرمایا تو اس کے معنی یہ کہ خالی خونی الفاظ سے تربیت کر کے وہ نہیں چھوڑتے، وہ اپنی اولاد کی تربیت، اپنے گھر والوں اور اپنے خاندان اور اپنے کنبے کی تربیت کے سلسلے میں اتنے سنجیدہ ہوتے ہیں، اتنے سنجیدہ ہوتے ہیں کہ دن بھر سمجھا دینے کے باوجود رات میں پروردگار کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کرتے ہیں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے
کہ ایک والد ماجد ایسے ہوں دن بھر خبر نہ لیتے ہوں، خالی رات میں دعا کریں. آپ سوچئے کیا یہ فطرت انسانی ہو سکتی؟ ایسی نہیں ہوگی فطرت. فطرت یہ ہوگی کہ دن بھر تربیت کرے انسان، خیر خواہی چاہے، پھر وہ جا کے دعا بھی کرے اللہ تعالیٰ کے دربار میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جس چیز کی اہمیت کو یہاں پہ اجاگر کیا کہ اپنی نسل، اپنے کنبے اور اپنے خاندان کی تربیت کی اتنی فکر ہونی چاہیے، اتنی فکر ہونی چاہیے کہ دن بھر کی کوششوں کے باوجود پروردگار کے دربار میں دعا ہو اور پکار کے بندہ یہ کہے کہ مولا دن کی ڈیوٹی تو میں ادا کر دیا، توفیق آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. یہ اولاد کی تربیت، کنبے کی تربیت. اب آپ اس کو ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیں تربیت کا جو نظام ہے، اصلاح کا جو نظام ہے، وہ اپنے آپ سے اور اپنے گھر سے اور اپنے بچوں سے شروع ہوتا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں سیدھا ہم دلی پہنچ جائیں اور لال قلعے پہ جھنڈا لہرائیں. یہ ناممکن چیزیں ہیں، خواب میں دیکھنے والی چیزیں ہیں. بدل دی جائے پوری حکومت، بدل دیا جائے پورا اقتدار، نظام حکومت اور یہ اور وہ فکری باتیں، لیکن کام کہاں شروع ہونا ہے؟ کام شروع ہونا ہے سب سے پہلے اپنے سینے سے. اپنے دل پر کام شروع کرو، اپنے دل پر جبر کرو، اپنے دل کی اصلاح کرو، اپنے بچوں کی اصلاح کرو، اپنے بیوی کی اصلاح کرو، اپنے کنبے کو مثالی بناؤ، اپنے خاندان کو مثالی بناؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی دعوت قبول کرنے والی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ نے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے متاثر ہونے والے وہ حضرت زید ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی مانند تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کر لینے والے وہ سب سے قریبی ساتھی ہے جو سائے کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. حضرت ابوبکر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لینے والے اولین لوگوں میں حضرت علی ہے جو بیٹے کی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے. کنبے کو پہلے، کنبے کو چھوڑ کر، گھر کی تربیت چھوڑ کر، قریبی افراد کی تربیت چھوڑ کر جا کر ساؤتھ افریقہ میں اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے، یہ کوشش سمجھ میں آنے والی نہیں. یاد رکھیے ترتیب غیر فطری ترتیب ہے اور اس کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں برپا ہوتی ہے، کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. لہذا اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے پر کام کرو، اپنے بچوں پر کام کرو، اپنے کنبے پہ کام کرو، اپنے خاندان کو پہلے تبدیل کرو، پھر اپنے پڑوسیوں پر کام کرو، پھر اپنے محلے کی خبر لو، پھر اپنے شہر کی خبر لو، پھر اس کے بعد سے یہی سیرت کی ترتیب رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کنبے سے شروع کیا. پھر فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبی رشتہ داروں کو، قریش کو جمع کیا، خاندان کو جمع کیا. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، مکے کو اور مکے کے اطراف کو آپ اپنا ٹارگیٹ بنائیے. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ہلچل مچائی. مکہ مکرمہ کنٹرول آ گیا، اطراف و اکناف. طائف کا سفر فرمایا، آگے بڑھتے چلے گئے. مدینہ منورہ میں آپ نے اصلاح فرمائی. دھیرے دھیرے جزیرۃ العرب قابو میں آیا. پھر عرب سے باہر نکلا اسلام اور یورپ پہنچا، ایشیا پہنچا، افریقہ پہنچا. یہ ترتیب سے آگے بڑھتے چلے گئے. لیکن اگر یہ ترتیب نہ ہو، اپنے آپ کو نظر انداز کر دیا جائے اور صرف ٹارگیٹ دوسروں کو بنایا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا عالم بھی تو اسرائیلی اور یہودیوں جیسا ہے، جن کا عالم یہ تھا کہ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کتاب پڑھتے تھے اور دوسروں کو نصیحت کرتے تھے، اپنے آپ کو بھلا دیا کرتے تھے، اپنے آپ کو فراموش کر دیتے تھے، اپنے کو مخاطب نہیں سمجھتے تھے، اپنے کو مکلف نہیں سمجھتے تھے. لہذا دوسری اہم بات اس آیت سے جو سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی نسلوں کی فکر کرنا، اپنے بچوں کی فکر کرنا، اپنی اولاد کی فکر کرنا، اپنے خاندان کی فکر کرنا. انسان کی طبیعت بھی یہی کہتی ہے، اس کا مزاج بھی یہی کہتا ہے، اس کی انسانیت بھی یہی کہتی ہے کہ جس دین کی جانب وہ ساری انسانیت کو بلا رہا ہے، خود اس کے کنبے کو نہ بلائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اللہ تعالیٰ تاکید فرماتا ہے کہ اپنے خاندان، اپنے گھر والوں، اپنے بال بچوں کی فکر کرتے ہوئے یہ کہو کہ قرۃ اعین، اے اللہ ان کو میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے. اور آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے گی؟ جب اللہ کے دین کے سانچے میں ڈھلیں گے. آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بن سکیں گے؟ جب اللہ کے فرما بردار ہوں گے. یاد رکھیے اسلام نے
اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے ذمہ داریوں کی تقسیم شروع کی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے وہ ساری دنیا کا غمگسار ہوتا ہے، وہ ساری دنیا سے وہ ماں باپ کے حقوق سمجھنے والا ہوگا، وہ اولاد کی تربیت کرنے والا ہوگا، وہ بیوی کے حقوق ادا کرنے والا ہوگا، بیوی ہوگی تو وہ شوہر کی فرما بردار ہوگی، وہ اچھا پڑوسی بنے گا، وہ اچھا دوست بنے گا۔ اور جب اللہ کو ایک بندہ فراموش کر دیتا ہے تو وہ پھر دوسرے بندوں کا بھی نہیں بن پاتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گھر والوں میں، ہماری آل میں، ہماری نسل میں ان کو اٹھا جو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنے، وجعلنا للمتقین اماما۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اور اے اللہ ہم کو متقیوں کا امام بناؤ۔ یہاں عام طور پہ مفسرین نے ایک چیز کی وضاحت کی، اور وہ ذرا عربی دانی کا مسئلہ ہے۔ اگر عربی کے اعتبار سے ہم یہ آیت سمجھے تو وہ سوال بھی نہیں کھڑا ہوتا ہے۔ وہ سوال یہ کھڑا کیا، اس کا جواب بھی دیا کہ یہاں دعا کی جا رہی وجعلنا، اور ہم کو بنا للمتقین، متقیوں کا امام، سربراہ، امام۔ تو اپنے آپ کو سربراہ بنانے کی دعا کیسے؟ اپنے آپ کو تو سربراہ نہیں بنانا چاہیے، اپنے کو تو خاکسار بنانا چاہیے، خادم بنانا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو امارت مانگتا ہے، امیر بننے کا مطالبہ کرتا ہے اور پھر وہ امیر بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کے اوپر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو بھاگتا ہے امارت سے، جو صدر نہیں بننا چاہتا، امیر نہیں بننا چاہتا، معتمد نہیں بننا چاہتا، زبردستی اس کو بنا دیا جاتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ لہذا سوال کو آپ پسند نہیں کرتے تھے، عہدے کے سوال کو، منصب کے سوال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے، روکتے تھے صحابہ کو، نیک صحابہ کو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اسلام کے لیے مر مٹنے والا وہ صحابی جو اپنے گھر میں رات کے کھانے کو بچا ہوا رکھنے کو گوارا نہیں کرتے تھے، خیرات کر دیا کرتے تھے، صبح ناشتہ اللہ دے گا کہتے تھے۔ ایسے توکل کے مزاج کے حامل حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ سب کو گورنر اور ذمہ دار بنا کے بھیج رہے ہیں، مجھے بھی کئی خدمت دے دیجیے تو کا سوال مت کرو، عہدہ مت مانگو، عہدہ مت مانگو ابو ذر، عہدہ تم کو میں تمہارے مطالبے پہ دے دوں گا تو اللہ کی مدد نہیں ہوگی، اور جب میں دوں گا اور تمہاری خواہش نہیں ہوگی تو اللہ کی مدد ہوگی۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سربراہی اور لیڈرشپ اور عہدے اور منصب کی طلب کو جب منع فرمایا تو یہاں قرآن پاک میں اب اس کے بعد 20 تعویلیں کی گئی، لیکن دیکھیے لفظ امام ہے، امام کس کو کہتے ہیں آپ بتائیے؟ امام ہے اردو میں تو ہم نے اس کو ایک پیشمام بھی بنایا، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس آپ کیا کرتے ہیں جس کو ہم پیشمام کہتے ہیں؟ لفظ غلط ہے، پیش بھی آگے کو کہتے ہیں، امام بھی آگے کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہماری اردو میں بہت سی ترکیبیں ایسے ہی ہیں، جیسے شب قدر کی رات بھی وہی ہے، شب بھی وہی ہے، سنگ مرمر کا پتھر، سنگ بھی وہی ہے، پتھر بھی وہی ہے۔ تو یہ ریپیٹیشن ہم اپنی لینگویج میں لے کر آتے ہیں ناواقفیت کی وجہ سے۔ پیش امام کی بھی معنی وہی ہو گئے، پیش بھی آگے کو کہتے ہیں، امام بھی آگے رہنے والے کو کہتے ہیں۔ امام کے معنی آگے رہنے والا، امام کے امیرن کا لفظ نہیں ہے یہاں پہ، حاکمن کا لفظ نہیں ہے یہاں پر، سیدن کا لفظ نہیں ہے یہاں پر، امامن آگے رہنے والا۔ اب آپ ذرا دعا پہ غور کیجئے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اب تقوی میں ہم کو آگے رہنے والا بنا۔ کیا مانے ہوئے؟ زیادہ متقی ہم کو بنا، یہ مانے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تقوی کے کام میں اے اللہ، دین کے کام میں اے اللہ، تیری عبادتوں میں اے اللہ ہم کو آگے رہنے والا بنا۔ لازمی بات ہے کہ بہت اچھی دعا، اس میں عہدہ کہاں مانگا جا رہا ہے، اس میں منصب کہاں مانگا جا رہا ہے، جس کے لیے بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ ایسے کرتے ہوئے کہ متقیوں کا ہم کو بڑا بنا، امام بنا، سربراہ بنا، پھر اس کے بعد تعمیلات پیش کرنے کی کوشش کی، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سیدھا ترجمہ، اہل تقوی میں ہم کو آگے سبقت لے جانے والا بنا، تقوی میں ہم کو عبادت گزاری میں، اطاعت و فرما برداری میں آگے رہنے والا بنا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی کی وجہ سے بالا خانی عنایت فرمائے گا۔ دو چیزیں ہیں، پہلی چیز یجزون الغرفۃ، بالا خانے، بلند عمارتیں، اونچے محل اللہ تعالیٰ جنت میں عنایت فرمائے گا، یہ اعزاز ہوگا
کہ بلند بلند محل میں، آپ جانتے ہیں پرانے بادشاہوں کی بھی خواہش ہوا کرتی تھی بلند ان کے محل ہو، اوپر اوپر پہاڑوں کے چڑھ کے وہ قلعے اور محل بنایا کرتے تھے۔ لہذا آپ دیکھ لیجیے گولکنڈے میں کیسا انہوں نے اوپر چڑھ کر پہاڑوں پر بنایا، کتنے پہاڑ ہیں جن کی چوٹیوں بلندیوں پر شہنشاہوں نے اپنے لیے آرام گاہیں بنائی تھی، جس میں وہ بیچارے آرام ہی نہیں کر سکے، وہ آرام گاہیں باقی رہ گئی، بیچاروں کا آرام چھن گیا۔ یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ بلندی پہ اس کا مقام ہو، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ وہ بندے ہیں جن کو ہم بلند اونچے اونچے محل عنایت کریں گے۔ کس بنیاد پہ؟ بیما صبر۔ اور دوسری بات غور کرنے کی ہے کہ یہ صفات عارضی نہیں ہونی چاہیے، ٹیمپرری نہیں ہونی چاہیے، یہ ہفتے دو ہفتے کا مسئلہ نہیں ہے، ثابت قدمی اس پہ ہونی چاہیے، ہمیشہ ان صفات پر جمع رہے، زندگی ان صفات پر گزر جائے، موت ان صفات پر آئے، تب جا کے اللہ تعالیٰ یہ بلند مقامات عنایت فرمائے گا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں پہنچنے کے بعد پھر تحیّۃً کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تحیّۃ یہ حیات سے بنا، حیات جس کو زندگی ہم کہتے ہیں، یعنی وہاں پر فرشتے دعا کریں گے کہ آپ کی لافانی زندگی ہو، آپ کی لافانی خوب جیو کا مفہوم عربی کے اعتبار سے آپ ہمیشہ خوش رہیں، خوش و خرم رہے، وسلامن، اور وہاں پہ فرشتے السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، وہ کہیں گے کہ سلام ہو آپ کی خدمت میں، کیسے آپ ثابت قدم رہے دین پر، نعم عقبی الدار، آپ کے لیے بہت اچھا یہ آخرت کا مقام ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ حسنت مستقرہ، وہ مقامات یہاں وہاں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے جہنم کے سلسلے میں، ساعت مستقرہ و مقامات، بہت برا ہمیشہ کا رہنے کا ٹھکانہ، اور بہت برا وہ عارضی اسٹے کرنے کا مقام ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حسنت مستقرہ، ہمیشہ ٹھکانے کے اعتبار سے بھی جنت بہت اچھی جگہ ہے، وہ مقامن، اور اگر عارضی اسٹے بھی ہو تب بھی وہ بہت اچھی جگہ ہے، چیزہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے تم کو مل جائے۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، پھر وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں ذرا وضاحت تھوڑی سی کرنی تھی مجھے، میں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس حقیقت کو نمایاں فرمایا، اور یہ حقیقت بہت ہی اہم حقیقت ہے۔ یہ حقیقت سے کائنات کیسے چل رہی ہے، پوری دنیا کیسے قائم ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ ارشاد فرما رہا ہے، پہلے ترجمہ آپ سماعت فرمائیں، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اگر تمہاری اے میرے بندو دعائیں نہ ہوتی تو پروردگار کو کیا پڑی تھی یہ دنیا چلانے کی، کیوں سورج کو جلاتا ہو، کیوں اس گلوب کو گردش میں لاتا، کیوں موسموں کا بدلنا، بارش کا ہونا، کیوں یہ پانی کا پہنچانا، کیوں یہ فضاؤں کا چلنا، ہواؤں کا چلنا، یہ ساری زحمتوں کی ضرورت ہی کیا تھی، سب چھٹی کر دیا ہوتا، پروردگار ختم کر دیا ہوتا۔ لولا دعاؤکم، اے میرے بندو تمہاری دعائیں ہیں جس کی وجہ سے میں کائنات کو لے کر چل رہا ہوں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہ بات ارشاد فرمائی، دوسرے انداز میں، تھوڑا الفاظ الگ ہیں لیکن مفہوم یہی ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کیوں کر اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے جبکہ تم میں سے کچھ شکر گزار بندے ہیں۔ جب کچھ بندے ہیں کہ اپنے رب کو پہچان رہے ہیں اور ان کے اندر معرفت خداوندی ہے اور وہ تقاضے شکر کو ادا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اور مولا کی شان بجا لا رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں عذاب لائے تم پر؟ وہ عذاب نہیں لانا چاہتا ہے۔ اور سورۃ الانفال میں زیادہ واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی، وہاں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے جو مدینہ منورہ پر حملے ہوئے، غزوہ بدر اور بدر کے بعد جو نتیجے برآمد ہوئے، ان سب کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے نبی آپ ہے دنیا میں جس کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا۔ اے نبی اگر آپ نہ ہوتے، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں محمد کو قتل کر دیا جائے اور محمد کا کام تمام کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی اگر آپ نہیں ہوتے تو ہم دنیا کو مہیا میٹ کر دیے ہوتے، برباد کر دیے گئے ہوتے۔ اور اب جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں
حیات طیبہ میں عذاب نہ آنے کی بشارت دے دی، خوشخبری دے دی، تو ایمان والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اطمینان رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے دوسری خوشخبری کیا دی؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ جب تک استغفار کا عمل ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ عذاب نہیں لائے گا، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں لائے گا۔ لہذا یہ کائنات جو برقرار ہے، یہ دنیا کی سرگرمیاں جو برقرار ہے، اور اس دنیا کی دل فریبی اور حزن اور رعنائیاں اور یہ ہلچل جو برقرار ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے، ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور وہ اپنی بھی معافی مانگتے ہیں، اور انسان کے نمائندے بن کر سارے انسانیت کی سلسلے میں معافی مانگتے، سلامتی مانگتے۔ وہ بندوں کی لاج رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ ان بندوں کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کے استغفار کی وجہ سے، اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کے آنسوؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ اور اسی کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا حرم کے سلسلے میں غور کر لیں کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ ہم نے کعبۃ اللہ کو، حرم شریف کو لوگوں کے قیام کا سبب بنا دیا، اس کی وجہ سے لوگ برقرار ہیں۔ اب آپ اس کی بھی تشریح دیکھیں کہ اس پورے روئے زمین پر ایک ہی زمین ایسی ہے جس میں 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی روتا رہتا ہے، 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی مطاف میں طواف کرتے ہوئے گڑ گڑاتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے۔ ایک گھنٹہ کیا، ایک منٹ کیا، ایک سیکنڈ کے لیے حرم وہ ویران نہیں ہوتا، بند نہیں ہوتا، ہمیشہ اس میں دعائیں کرنے والے، گڑ گڑانے والے، استغفار کرنے والے والہانہ انداز میں تڑپتے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، رو رو کے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ لہذا حرم میں چونکہ دعا ہو رہی ہے، حرم وہ ساری انسانیت کے قیام کا سبب بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نیک بندے جو اللہ کو پکار رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ان کی دعاؤں کی وجہ سے یہ انسانیت زندہ ہے۔ یہ دعائیں نہ ہوتی، یہ استغفار نہ ہوتا، یہ عبادتیں نہ ہوتی، یہ سجدے نہ ہوتے، یہ آنسو نہ ہوتے، یہ طلب نہ ہوتی، تو کب کے اللہ تعالیٰ اس دنیا کی چھٹی کر دیا ہوتا تھا، کام تمام کر دیا ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کل ما یعمر بکم ربی لولا دعاؤکم، میرے بندو اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو پھر یہ تمہاری دعاؤں کا تو فعل ہے، صدقہ ہے کہ دنیا چل رہی ہے، تو پھر اللہ کو کیا پڑی، تمہارے رب کو کیا پڑی جو اتنی عظیم الشان کائنات لے کر چلے۔ مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس زبردست نظام کو چلانے کی کیا ضرورت؟ ہاں مقصد پورا ہو رہا ہے تو چند ان کمزور نہتے نیک مولا کو چاہنے والے عباد الرحمن کی عبادتیں ہیں، ان کی دعائیں ہیں۔ فقط کذبتم، تم میں سے بیشتر نے جھٹلا دیا ہے دین کو، فسوف یکون لزاما، دنیا کو ہم ان نیک بندوں کے طفیل چلائیں گے، ان کے صدقے میں روزی روٹی بھی ملے گی، ہلچل بھی باقی رہے گی، زندگی بھی باقی رہے گی، لیکن فسوف یکون لزاما، عذاب تم کو قیامت میں چمٹ کر رہے گا، سزا ہو کر رہے گی۔ جو انکار کر رہا جھٹلا رہا ہے وہ سزا ضرور پائے گا۔ اللہ کے نیک بندے، لازمی بات ہے ان کی نیکیاں اور ان کی طرف اس دنیا کو لے کر چل رہی ہے، تو اللہ کے نیک بندوں کی جو طرف ہوتی ہے اس طرف کے مقابلے میں نبی اور رسول کی طرف کا کیا مقام ہوتا رہا ہوگا، آپ ذرا اندازہ لگائیے۔ وہ کیا نبی کی طرف تھی، وہ کیا نبی کا جذبہ تھا، اضطراب اور قرحت اور ان کا رونا تڑپنا، اس کا اللہ تعالیٰ نے آگے تذکرہ فرمایا ہے سورۃ الشعراء میں۔ انشاءاللہ آئندہ ایک بار اس کے آغاز کے موقع پہ وہ تمہید آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔